اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کیا اصحاب کہف کے بارے میں کہ ان وعد اللہ حق، دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جب وہ جھگڑا کرتے تھے اپنے درمیان، فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا کہ تعمیر کراؤ ان کے اوپر ایک عمارت، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب خوب جانتا ہے، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا علی امرہم، جو غالب تھے اپنے معاملے میں، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد۔ اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا تھا، گزشتہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے۔ اس آیت میں واقعے کے اس حصے کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت اصحاب کہف کو موت آ گئی، اس کے بعد جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ہم نشانی کے طور پر کوئی عجائب گھر وغیرہ بنا لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہاں ہم مسجد بناتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے معاملے میں غالب تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور ہم یہاں مسجد بنائیں گے یاداشت کے طور پر، تو وہاں قریب مسجد بنائی گئی۔ ویسے فقہا نے لکھا ہے قبرستان کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ اگر قبرستان میں کہیں نماز پڑھنی پڑ جائے تو فقہا لکھتے ہیں کہ درمیان میں سترہ رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی سمجھنے والا یہ نہ سمجھے کہ قبر کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے قبرستان کے اندر نوافل پڑھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ تو فرمایا، اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں کے اوپر بیٹھنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح قبروں کو سجدہ کرنا یہ تو بالکل حرام ہے۔ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ سجدہ چاہے تعظیمی ہو تب بھی حرام ہے، عبادت کا سجدہ ہو تو کفر ہے، عبادت کا سجدہ ہو تو کفر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے دو قسم کے لوگ بڑے شریر ہیں، سب سے زیادہ شریر قسم کے لوگ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو زندہ ہوں اس حال میں کہ قیامت آ جائے، ان کی زندگی کے اندر قیامت آ جائے، کیونکہ قیامت سے پہلے جو ہے نیک لوگوں کی روح کو نکال لیا جائے، قیامت جو قائم ہوگی وہ برے لوگوں پر ہوگی۔ اور دوسرے وہ لوگ کائنات میں سب سے زیادہ شریر برے ہیں کہ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا، کیونکہ عورتیں بہت ساری ایسی چیزیں کر دیتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ لعن اللہ زوائرۃ القبور، اللہ رب العزت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگلی آیت میں فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں رجمًا بالغیب، اندھیرے میں تیر لگائے۔ پکی بات ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے۔ بن دیکھے جو آدمی تیر چلاتا ہے اسے پتہ نہیں ہے لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پہلے جو قول بیان کیے ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا رجمًا بالغیب، اندھیرے میں تیر چلاتے، اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا۔ تو فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس آپ ان کے بارے میں بس نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ دریافت کریں آپ ان کے بارے میں کسی سے کوئی چیز۔ ولا تقولن لشیء، اور نہ کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں انی فاعل ذالک غدا، کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، گزشتہ درسوں کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ یہودیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین بادشاہ اور روح کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں، انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، دل میں خیال یہ تھا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائیں گے تو میں ان سے پوچھ کر ان کو بتا دوں گا، لیکن وحی آنا بند ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 15 دن یا 18 دن تک وحی نہیں آئی۔ مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، بہت ساری خبریں بتاتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں، ہمارا علمی سوال تھا اس کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ جب اتنے عرصے بعد وحی آئی تو یہ وحی آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ یعنی ہر چیز کو اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کل کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے، ان کی 100 بیویاں تھیں، انہوں نے نیت کی کہ میں ایک رات ان سب کے پاس جاؤں گا، جتنی اولاد ہوگی ان سب کو جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ صرف ایک بچہ ہوا، وہ بھی ناتمام، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ ان کی مراد پوری کر دیتے، اللہ ان کی مراد پوری کرتے، 100 بچے ہوتے اور 100 ان کی خواہش کے مطابق جہاد کے اندر جاتے۔ تو اس لیے ہم ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اب اس چیز میں اختلاف ہے کہ انشاءاللہ فوراً کہہ دینے سے، اب کوئی آدمی کہتا ہے یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ، کام کے ساتھ فوراً انشاءاللہ کہنا۔ کوئی آدمی اگر قسم اٹھاتا ہے اس کے ساتھ فوراً انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ میں کل کروں گا انشاءاللہ، ہم کہیں گے کہ اس نے اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید کیا ہے، اور یہ کام اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ یہ کام ہو۔ بعض فقہاء یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 سال تک انشاءاللہ مؤخر کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ فوراً کہنا چاہیے، اگر فوراً کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ قسم ہو جائے گی۔ مروان ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی نے کہا کہ آپ کے جد امجد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مسلک تو یہ ہے کہ 1 سال تک، ادھر توجہ کریں، سارے پیچھے دیکھ رہے ہیں،
1 سال تک انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ فوراً متصل انشاءاللہ کہنی چاہیے۔ اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلایا، کہا کہ کیا تمہارا واقعی یہی مسلک ہے کہ فوراً انشاءاللہ کہنی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح ہی۔ انہوں نے کہا بادشاہ کو کہا کہ اگر دیکھو سال بعد بھی انشاءاللہ کہی جا سکتی تو پھر لوگ آپ کی بیعت کرتے، بیعت کرنے کے بعد گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دیتے، وہ تو آپ کی بیعت سے نکل گئے۔ بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد گھر جا کر انشاءاللہ کہہ دی تو وہ تو آپ کی بیعت سے نکل گئے، وہ اگر آپ کی مخالفت کریں گے تو وہ تو آپ کی بغاوت نہیں ہوگی۔ بادشاہ کو اسی وقت بات سمجھ آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑا ذہن دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ کی ملاقات انہوں نے کی ہے، بہت سارے صحابہ سے ملاقات ہوئی، صحابہ سے مسائل انہوں نے سیکھے۔ خود فرماتے ہیں رأیت انس بن مالک وہو یصلی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک کو دیکھا ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد میں نے ان سے سجدہ کے مسائل پوچھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہر سال حج کیا ہے، مسلسل حج کرتے رہے، سبحان اللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ 50 حج کیے ہیں۔ اب صحابہ کا زمانہ پایا ہے، صحابہ سے امام صاحب نے علم حاصل کیا ہے۔ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری تک ہے، آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش 80 ہجری کی، یعنی 30 سال جو ہے امام صاحب نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، اور اللہ رب العزت نے بڑی ذہانت دی تھی، اللہ رب العزت نے بہت کام لیا امام صاحب سے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ حرمین شریفین کے اندر بھی 1200 سال تک، 12 صدیاں فقہ حنفی نافذ رہی۔ عباسی حکومت، سلجوقی، خوارزمی، جتنی بھی حکومتیں گزری، ان سب دوروں کے اندر حرمین میں قاضی بھی حنفی تھے، مفتی بھی حنفی تھے، فقہ حنفی کے مطابق نماز بھی پڑھی جاتی تھی، فیصلے بھی ہوتے تھے۔ دوبارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر جائیں تو چاروں اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، چاروں امام برحق ہیں، چاروں اماموں کے ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ چاروں امام برحق ہیں، چاروں اماموں کو ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور ان ائمہ کے درمیان آپس میں فروعی اختلافات ہیں، اصول کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سعودیہ سے جتنی بھی کتابیں آتی ہیں ان ساری کتابوں کے اندر اکثر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، فروعی اختلافات ہیں لیکن اصولی اختلافات کوئی نہیں ہے، اور یہ چاروں اماموں کے ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر جتنے بھی ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ ہمارے امام صاحب کے شاگردوں کے بھی آگے شاگرد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، صحابہ سے انہوں نے مسائل سیکھے ہیں۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائیں اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں، ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، اگر نہیں تو بھول گئے ہیں تو جب یاد آئے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کوئی آدمی سویا رہا اور نماز اس نے نہیں پڑھی، بھول گیا، جس وقت اس کو یاد آئے وہ نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2-4 دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پہرے پر بٹھایا کہ صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگا دینا۔ جو پہرے دار تھا وہ خود ہی سو گیا، نماز رہ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نماز ادا کی۔ تو انبیاء سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا، فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے، جنت کا پھل کھا لیا، فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ مجھے
میرا مواخذہ نہ کریں، میری پکڑ نہ کریں اس بات سے جو میں بھول گیا ہوں، یعنی یہ بات میں نے بھول کر کہہ دی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، یاد نہیں رہا، لہٰذا آپ میرا مواخذہ نہ کریں۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو بھولنے سے پاک ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد کچھ صحابہ تو جلدی سے نکلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ ایک صحابی جن کو ذوالیدین ذوالشمالین بھی کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز کم نہیں ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات تو ہوئی ہے، یہ نماز میں کمی ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے، یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بھولا۔ میں کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، بلا کر پوچھا کیا ایسی بات ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی۔ اس وقت نماز کے اندر کلام کرنے کی بھی اجازت تھی اور سلام کرنے کی بھی اجازت تھی، یہ تو بعد میں یہ چیزیں منع کر دی گئی۔ تو بہرحال انبیاء بھی بھول سکتے ہیں، لیکن ایک ذات ہے اللہ کی جو بھولنے سے پاک ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب کے لیے بھول نہیں ہے، اللہ رب العزت بھولتے نہیں۔ فرمایا قل عسیٰ، کہہ دیجئے قریب ہے کہ ان یہدینی ربی، کہ میرا رب میری رہنمائی کرے، لاقرب من ھذا رشدا، قریب رہنمائی کے راستے کی۔ ولبثوا فی کہفہم، اور ٹھہرے وہ اصحاب کہف غار میں، 300 سنین، 309 سال، وزدادوا 9 اور 9 سال انہوں نے زیادہ کیے، یعنی 309 سال۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 300 سال ہی ہیں، شمسی 300 سال ہی بنتے ہیں، قمری جو ہے وہ 309 سال بن جاتے ہیں۔ ہر صدی کے بعد 3 سالوں کا فرق پڑتا ہے، چاند کے اعتبار سے اور سورج کے اعتبار سے ہر صدی کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں 3 سالوں کا فرق پڑتا ہے۔ وہ سورج کے اعتبار سے تو وہ 300 سال ہی تھے، 3 صدیاں ہی تھیں، لیکن چاند کے اعتبار سے وہ 309 سال بنتے ہیں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چاند کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کے اندر بعض احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، بعض احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق سورج کے ساتھ۔ اب نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، یہ سورج کے مطابق ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ظہر عصر۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے ہیں، حج ہے، ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دینی چاہیے۔ اگر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو 35 سال بعد 1 سال کا فرق پڑ جائے گا۔ کوئی آدمی جنوری فروری کے اعتبار سے اگر زکوٰۃ دیتا ہے، ہر جنوری کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے، اگر وہ 35 سال زکوٰۃ دے رہا ہے، 30 سال سے اوپر اس نے زکوٰۃ دی ہے تو 1 سال کی اس نے زکوٰۃ کم دی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے لیے جو بھی دن متعین کرنا ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کرنا ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایک دن متعین کر کے اسی دن حساب کرنا ہے۔ تو فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دیجیے اللہ خوب جانتے ہیں جتنا وہ ٹھہرے ہیں، لہ غیب السماوات والارض، اسی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، آسمانوں اور زمینوں کا غیب وہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بہت سارے غیب کی خبریں دی، بہت ساری غیب کی خبریں دی، جو قرآن مجید بھی غیب کی خبر، بہت ساری غیب کی خبریں دی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کئی جنگوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دے دی ہے کہ فلاں کافر فلاں مرے گا، فلاں جگہ مرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا۔ اسی طرح حضرت سراقہ کو ہم نے کہا تھا کہ تم کنگن پہنو گے، کیسے رہو، کس طرح کی، سینکڑوں خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے غیب کی خبریں دی ہیں ان سب میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کلی علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا بندی ہے، کلی علم غیب قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب اللہ ہی کے لیے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی،
آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا تو میں بہت ساری برائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کلی علم غیب جو ہے یہ خاصہ خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غیب کی خبریں دی، اور علم کے اعتبار سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ اولین اور آخرین میں جتنا بھی اللہ نے علم دیا ہے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام انباء الغیب ہے، اطلاع علی الغیب۔ تو فرمایا ابصر به واسمع، وہ خوب جانتا ہے اور سنتا ہے، ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک بناتا وہ اپنے فیصلوں میں کسی ایک کو، واتل ما اوحی الیک، آپ پڑھیں اس چیز کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں پائے گا تو اس کے علاوہ کوئی جائے بنا۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ صبر کریں، روکے رکھیں اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہ، آپ اپنی نظر شفقت بھی ان سے نہ ہٹائیں۔ اس آیت کا شان نزول آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے سردار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، آپ کے پاس اکثر غریب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ دیکھ کر خوش ہو گئے، تو وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم قوم کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو اٹھا لو، یہ غریب لوگ ہیں، یا آپ اپنی طرف اپنے پاس سے اٹھا لو تاکہ ہم آپ سے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ تو ہر وقت میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اگر 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ان کو اگر دور کر دیا جائے، یہ مشرکین مکہ بات سن لے، ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ دل میں خیال ہی آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ نہیں کیا قرآن کی آیت نازل میں۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر ایسی بات ہو جاتی تو غریبوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا، اگر ایسی بات ہو جاتی غریبوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ امیر لوگ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے کہ امیر آ جائے تو غریبوں کو اٹھا دو، وہ تو سنت بناتے اس میں۔ اسی وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ ٹھہرائیں، روکے رکھیں اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے الفاظ استعمال کیے، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یہ صحابہ کی صفت ہے، صبح اور شام وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور ان کی نیت خراب نہیں ہے، بڑی خالص نیت ہے۔ کون سی نیت ہے؟ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب، ولا تعد عیناک عنہ، اٹھانا تو دور کی بات ہے، یہ کافر کہتے ہیں ان کو اٹھا دو، ان کو دور کر دو، ولا تعد عیناک عنہ، آپ اپنی نظر شفقت بھی ان سے نہ ہٹائیں۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہمیں بلا لیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ہوتا تو ہم بیٹھے ہوتے تو آپ اٹھ کر چلے جاتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ ہم خود اٹھ جاتے تو اٹھ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے نہیں اٹھتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبینا صحابی کا بھی آتا ہے کہ کچھ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبینا صحابی عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ، نبینا کو موقع محل کا تو پتہ نہیں ہوتا،
انہیں تو نہیں پتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے. وہ دور سے آئے, آ کر آواز لگانے لگے, یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ, جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہمیں بھی سکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگواری گزری. جیسے ہی چہرے پر نگواری آئی, اللہ نے قرآن کی سورت اتار دی. عبس و تولی, تو شروع ہوئے اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی, اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آیا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. او یذکر فتنفعہ ذکرہ, آپ اس کو نصیحت کریں, آپ کی نصیحت اسے فائدہ دے گی. کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نبینہ صحابی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب وہ عبداللہ بن ابی مکتوم صحابی آ جاتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے لیے چادر بچھاتے تھے اور کہتے تھے ذالک بمن عاتبنی ربی, کہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے. تو صحابہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے, بہت مقام عطا فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر کتنی آیات ہیں صحابہ کے بارے میں. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, کائنات کے سارے ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی, جسے صحابی کہتے ہیں, پوری کائنات کے ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. تو جس نے ایک دفعہ دیکھا اس کا یہ مقام ہے. تو جو پوری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہا, جس نے قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور خاص طور پر بچپن سے لے کر وفات تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, غار کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور اتنے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا, شاید ہی کسی کو دیکھنا نصیب ہوا. سبحان اللہ. اتنے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. آپ آرام فرما رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. آپ آرام فرما رہے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. کسی عالم نے کیا خوب کہا, ایسے جیسے ریل کے اندر قرآن پڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جیسے ریل کے اندر قرآن پڑھا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اس لیے تو رسول حضرت صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیا چیز محبوب ہے, انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں محبوب, صرف النظر الی وجہ رسول, نظر میری ہو, نظر صدیق کی ہو, چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, اس سے زیادہ کائنات میں مجھے اور کوئی چیز محبوب نہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں, یہ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے. ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی, ناچاکی ہو گئی. مجلس میں بیٹھے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی سخت الفاظ کہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے چلے گئے. ابوبکر صدیق کو بعد میں خیال آیا, معذرت کرنے کے لیے پیچھے گئے. حضرت عمر کو آواز دی, لیکن حضرت عمر جلدی سے جا کر, پتہ تھا کہ پیچھے آ رہے ہیں, دروازے کے اندر گئے اور دروازہ بند کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا. سیدنا صدیق اکبر واپس مڑ آئے. جب واپس مڑ آئے, حضرت عمر کے دل میں خیال آیا یہ تو بڑی غلطی کی ہے میں نے, جب وہ میرے پیچھے آئے تھے تو میں نے دروازہ کیوں بند کر دیا. پریشان ہو کے نکلے, سیدنا صدیق اکبر کو ڈھونڈنے لگے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا, بڑا عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے, یعنی میرا لحاظ نہیں کر سکتے, میرا ان کے ساتھ کتنا تعلق ہے. انتم تارکو یہ صاحب, کیا میری وجہ سے تم میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے, یعنی میرے ساتھ ان کا اتنا تعلق ہے.
وہ شخصیت ہیں سب کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر تم روکے رہنا، اللہ کا حکم آئے گا تم نے میرے ساتھ ہجرت پہ جانا۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اس کا اتنا مقام ہے کہ جو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، جس نے نمازیں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، قرآن سیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نماز سیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسائل سیکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی ان کے حوالے کر کے گئے، مصلی ان کے حوالے کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد نرم دل ہیں، وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر کو حکم دے وہ نماز پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو، سبحان اللہ۔ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو۔ آپ ذرا اس بات کا تقابل کریں، مسجد اقصی میں سارے انبیاء موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، انتظار ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہے، کون نماز پڑھائے گا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، شعیب علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود ہیں، انتظار ہو رہا ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت جبرائیل تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا، کہا کہ جہاں محمد رسول اللہ ہو وہاں اور کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اور جس کو حضرت جبرائیل نے مصلی پر کھڑا کیا اس نے ایک نماز پڑھائی، اور ادھر سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، انتظار ہو رہا ہے کون مصلی پر کھڑا ہو؟ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں کئی نمازیں پڑھا۔ اللہ نے کتنا مرتبہ اور کتنا مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا، اس لیے صحابہ کا مقام سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو روکے رکھیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح شام، یریدون وجہ، اس کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عن، آپ اپنی نظر شفقت بھی ان سے نہ ہٹائیں، ترید زینت الحیات الدنیا، وہ ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، ولا تطع، آپ اتباع نہ کریں، من، اس شخص کی، اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ عمل کریں۔